غزل کا مطلع ہے، نہ تخت و تاج میں نہ لشکر سپاہ میں ہے، جو بات مرد قلندر کی بارگاہ میں ہے، کہ کسی بادشاہ کے نہ تخت و تاج میں وہ بات ہے، نہ اس کے لشکر و سپاہ میں وہ بات جو مرد قلندر کی بارگاہ میں ہے۔ یعنی کسی بادشاہ کا بادشاہ صاحب اختیار کو کہتے ہیں، اور صاحب اختیار جو جتنا زیادہ صاحب اختیار ہے اس سے زیادہ طاقتور کوئی نہیں ہے، اور اختیار آتا ہے بادشاہت سے، تخت سے، تاج سے، اور اس کی طاقت ہوتی ہے اس کی سپاہ، اس کی لشکر، ٹھیک ہے، یعنی اس کی فوج۔ تو کسی بادشاہ جس کا تخت و تاج بہت وسیع ہے، یعنی کہ اس کی سلطنت وسیع ہے، کسی وسیع سلطنت کا حکمران ہے اور اس کی جتنی بڑی فوج ہے، اس کے باوجود اقبال کیا کہتے ہیں کہ اس کے ہاں وہ چیز میں نے نہیں دیکھی جو مرد قلندر کی بارگاہ میں دیکھی ہے۔ یعنی کہ مرد قلندر کی محفل میں، مرد قلندر کے دربار میں، یا مرد قلندر کی محفل میں جو بات پائی جاتی ہے وہ کسی بڑے بادشاہ کے دربار میں نہیں میں نے دیکھی۔ اب وہ کیا بات ہے کہ مرد قلندر کو سمجھنے کی تھوڑی سی ضرورت ہے کہ اقبال نے مرد مومن کے لیے کبھی اس کو درویش کہا ہے، کبھی اس کو قلندر کہا ہے، کبھی اس کو شاہین کہا ہے۔ مرد مومن وہ ہے جس میں اقبال وہ صفات دیکھتے تھے جو انہوں نے صحابہ کرام میں دیکھی تھی، ٹھیک ہے۔ تو اقبال کا وہ شعر ہے نا کہ سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا، کہ ایک مرتبہ ایک سبق پڑھا جا چکا تھا، اس کو دوبارہ پڑھ، سبق پھر پڑھ، کس چیز کا؟ صداقت کا، سچائی کا، یعنی کہ حضرت ابوبکر صدیق جیسی صفات کا اعادہ کر، عدالت کا، عدل منسوب ہے حضرت عمر فاروق سے، اور شجاعت کا حضرت علی المرتضیٰ سے، یعنی کہ وہ صفات اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کر، پھر تو اس قابل ہوگا کہ تو میں کہہ رہی تھی کہ جو بات مرد قلندر کی بارگاہ میں ہے کہ میں آپ کو بتا رہی تھی کہ جو بات اقبال ایک ایسے مومن میں، ایسے مسلمان میں جس میں صحابہ کرام جیسی صفات کا عکس دکھائی دیتا ہے، صحابہ کرام کی صفات تو سبحان اللہ وہ اپنی انتہاؤں پر تھی، اس کا ہلکا سا عکس بھی اگر کسی میں دکھائی دیتا ہے تو اقبال اسے آج کا قلندر کہتے ہیں۔ بہرحال یہ نہ آج کے قلندر کی بات ہو رہی ہے، یہ انہی مرد مومن کی بات ہو رہی ہے کہ اقبال جب مطالعہ کرتے تھے اسلامی تاریخ کا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تو بہت، اس کا تو بیان ہی نہیں کیا جا سکتا، کہ اقبال نے کہا تھا کہ مگر تیرے تخیل سے فزوں تر ہے وہ نظارہ، اگر چاہوں تو نقشہ کھینچ کر الفاظ میں رکھ دوں، مگر تیرے تخیل سے فزوں تر ہے وہ نظارہ، کہ میں تمہیں بتا بھی دوں کہ وہ کیسے لوگ تھے اور ان کی کیا شان تھی اور ان کی کیا عظمت تھی، اور ان کے جو عقیدت مند تھے، جو ان کے چاہنے والے تھے، ان کا انداز کیسا تھا، لیکن تمہارے تصور سے بہت آگے کی بات ہے، یعنی کہ تمہارا ذہن وہاں پہنچ ہی نہیں سکتا کہ ایسا کیسے ممکن ہو سکتا۔ تو اقبال جب دیکھتے تھے کہ مرد قلندر کی بارگاہ، یعنی کہ حضرت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابوبکر صدیق کا دور، حضرت عمر فاروق کا دور، حضرت عثمان غنی کا، حضرت علی المرتضیٰ کا، تو جب وہ اسلامک ہسٹری پڑھتے تھے اور اس میں وہ دیکھتے تھے کہ کس طرح ان کی ایک شان تھی، یعنی کہ آپ اس کا اندازہ اس سے لگائیں کہ جس شخص کو سوری طالبات، یہ ظاہر ہے گھر میں پڑھانا اور یہ بڑا مشکل ہے، اور بات جو ہے وہ تسلسل ٹوٹ جاتا ہے۔ تو میں کیا بتا رہی تھی کہ اقبال یہ کہہ رہے ہیں
کہ کسی مرد درویش کے جو چاہنے والے ہوتے ہیں، ان کی جو عقیدت ہے، جو ان کی محبت ہے، جو ان کی جانثاری ہے، اس کا مثل ہمیں کسی بڑے بادشاہ کے دربار میں نہیں مل سکتا۔ بادشاہ کیا ہوتا ہے؟ صاحب اختیار ہوتا ہے، جو فوج کو چاہے جو چاہے حکم دے وہ کر سکتے ہیں، وہ اپنے درباریوں سے ہر بات منوا سکتا ہے، لیکن وہ منوا کس بل بوتے پر سکتا ہے؟ وہ اپنی طاقت کے بل بوتے پر۔ اس کے پاس جلاد ہوتا ہے، اس کے پاس فوج ہے، وہ کوئی بھی اس کی نافرمانی کرے وہ ان کا سر اتروا سکتا ہے۔ تو وہاں ان کی کسی بادشاہ کی اطاعت کی جا رہی ہوتی ہے، اس کا حکم مانا جا رہا ہوتا ہے، تو اس کے خوف سے، اس کی طاقت کے ڈر سے کہ وہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ لیکن جو قلندر ہوتا ہے، جو درویش ہوتے ہیں، جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں، وہ تو محبت سے دل جیتتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ وہ جنگ کا جیتنا اور ہے، دل جیتنا اور۔ یوں اگر دیکھوں تو ہارا نہیں ہارا ہوا میں، کہ اصل جو فتح ہے وہ دلوں کو تسخیر کرنا ہے، دلوں پر حکمرانی کرنا ہے۔ آپ نہ تلوار اٹھائیں، نہ خنجر اٹھائیں، نہ سختی کریں، اور آپ بات کریں اور لوگ اپنا سر جو ہے وہ قربان کرنے کو تیار ہو جائیں، تو یہ بات کسی بڑے بڑے بادشاہ کے دربار میں ہمیں نظر نہیں آتی۔ یہ دنیا کی ہسٹری اٹھا کر پڑھ لیں، اسلامک ہسٹری کا موازنہ کر دیں کہ حضرت عمر فاروق کا ایک واقعہ چھوٹا سا مشہور ہے کہ وہ بادشاہ کے دربار سے لوگ ان کو دور سے ملنے آئے اور انہوں نے پوچھا کہ خلیفہ وقت کہاں ہے، جس نے پوری آدھی دنیا کو فتح کر چکا ہے، تو اس کا دربار دیکھیں وہ کتنا شاہانہ ہوگا۔ تو وہ مسجد نبوی میں اینٹ کا تکیہ سر کے نیچے رکھ کر وہ لیٹے ہوئے تھے درخت کی چھاؤں میں، ٹھیک ہے؟ تو ایسے لوگ جو تھے وہ یعنی کہ ہماری سمجھ سے وہ بالا تر ہیں۔ اس لیے اقبال نے کہا تھا کہ تم وہ سمجھ ہی نہیں سکتے کہ جو بات مرد قلندر کی بارگاہ میں ہوتی ہے، جو اس کے مریدین ہوتے ہیں، جو اس کے عقیدت مند ہوتے ہیں، جو اس کے چاہنے والے ہوتے ہیں، وہ تو ایک ایک اشارے پر اس کی جان قربان کرنے کو تیار ہوتے ہیں۔ بادشاہ جتنا بڑا بادشاہ بنتا ہے وہ اپنے خوف دہشت کی وجہ سے بڑا بادشاہ بنا ہوتا ہے، کیونکہ لوگ اس کے حکم کی سرتابی کریں تو وہ فوراً جان سے جا سکتے ہیں۔ اس لیے اقبال نے کہا ہے کہ مرد قلندر کی بارگاہ میں جو چیز پائی جاتی ہے وہ بڑے بڑے بادشاہوں کے دربار میں نہیں پائی جاتی۔ دوسرا شعر ہے صنم کدا ہے جہاں اور مرد حق ہے خلیل، یہ نقطہ وہ ہے کہ پوشیدہ لا الہ میں ہے۔ صنم کدا، ٹھیک ہے، جہاں بت رکھے ہوئے ہیں، بت جس کی پرستش کی جاتی ہے۔ مشرک جو ہے وہ بتوں کی پوجا کرتے تھے، تو اقبال کیا کہہ رہے ہیں کہ دنیا صنم کدا ہے جہاں جگہ جگہ بت رکھے ہوئے ہیں، اور مرد حق ہے خلیل، جو آج مرد حق ہے۔ مرد حق اللہ یعنی کہ سچی بات کرنے والا، حق کے راستے پر چلنے والا۔ حق، قرآن کو بھی حق کہا گیا ہے، سچائی، صداقت۔ آج کے دور کا سچا جو صحیح راستے پر چل رہا ہے اس کو اقبال کہتے ہیں خلیل اللہ، ٹھیک ہے؟ خلیل کا لقب دیتے ہیں کہ خلیل اللہ حضرت ابراہیم کا لقب تھا کہ حضرت ابراہیم نے بتوں کو توڑا تھا، ٹھیک ہے؟ تو آج کے دور کا جو سچا انسان ہے جو ان بتوں کو توڑتا ہے، اقبال اسے خلیل کہتے ہیں۔ یہ نقطہ وہ ہے کہ پوشیدہ لا الہ میں ہے، یہ وہ بات ہے جو لا الہ میں پوشیدہ ہے۔ اب سمجھنے والی بات یہ ہے کہ لا الہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، یعنی کہ توحید کا دل سے اقرار، عمل سے اقرار، اور توحید پر کاربند رہنے والا جو کام ہے وہ اس کو اقبال نے لا الہ کا نقطہ کہا ہے، کہ جو اس بات پر کامل یقین رکھتا ہے کہ اللہ واحد ہے۔ واحد سے مراد عبادت کے لیے واحد تو ہے ہی، رازق وہ ہے، خالق وہ ہے، زندگی دینے والا وہ ہے، موت دینے والا وہ ہے، دکھ سکھ سب کچھ اسی کی طرف سے ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر پتہ نہیں ہل سکتا، تو ہماری زندگی میں جو اتنی پریشانیاں جو ہم سمجھتے ہیں دوسروں نے کھڑی کی ہیں، وہ ہم کیسے اس کو بااختیار کر سکتے ہیں؟ تھوڑی سی سوچنے کی بات ہے۔ اگر ہم اپنے مقدر نہیں بدل سکتے، اگر ہم اپنی پریشانی خود دور نہیں کر سکتے، تو دوسرا کیسے اتنا بااختیار ہو سکتا ہے کہ ہماری زندگی میں پریشانیاں پیدا کریں؟ ٹھیک ہے، یہ صرف نظروں کا دھوکہ ہے، یہ صرف شیطان کے بہکاوے ہیں۔ تو آج کا مرد مومن وہ ہے جو ہمیں
خدا کی وحدانیت کا یقین دلائے، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو ہم نے بت بنائے ہیں، بت یہ نہیں کہ مٹی کا بت ہے اور اس کے آگے سجدہ کریں، یہ لوگوں نے ہم سب لوگوں نے مختلف بت بنائے ہوئے ہیں۔ دولت جس کی ہم پرستش کرتے ہیں، کہ ہم آج دیکھیں کہ ہمارا عمومی مزاج کیا ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ جس کے پاس دولت ہے اس کے پاس سب کچھ ہے، سمجھ آئی ہے؟ یعنی کہ جس کے پاس دولت ہے وہ جو چاہے کر سکتا ہے، جو خوشی چاہے خرید سکتا ہے، جو چاہے کر سکتا ہے۔ تو سمجھ لیں کہ جیسے ہم خدا کو بااختیار جتنا سمجھتے ہیں تو اتنا ہی دولت کو بااختیار سمجھا جا رہا ہے۔ اختیار میں تو سب کچھ خدا کے ہے، خدا ہی سب کچھ کر سکتا ہے۔ اگر ہم خدا کی صفات کسی اور سے منسوب کرتے ہیں، مشرکین کیا کرتے تھے؟ وہ سمجھتے تھے کہ یہ جو بت ہیں یہی ہمارے رازق ہیں، یہ ہمیں سب کچھ کر سکتے ہیں، انہی سے مانگو، یہی ہماری دعائیں مرادیں پوری کرنے والے ہیں۔ تو اگر کوئی دولت کو اتنا زیادہ ہم سمجھ رہے ہیں تو سمجھ لیں کہ وہ دولت کی پرستش کر رہا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی عہدیدار کو، ٹھیک ہے، شخصیت پرستی کیا ہے کہ کچھ لوگ ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ بزرگ جو ہیں، ولی جو ہیں، وہ سب کچھ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ ان سے اتنی زیادہ عقیدت کہ یہی ہماری مشکلات کا حل بھی انہی کے پاس ہے، یہ جو کچھ چاہیں گے ویسا ہو جائے گا۔ بے شک ولی جو ہے وہ بہت بہت اللہ کے قریب ہوتا ہے، اور ولی کی اہمیت، عظمت اور طریقے سے ہے، لیکن ہمیں یہ زیب نہیں دیتا کہ ہم خدا کو چھوڑ کر اس سے جا کر اس سے منسوب کریں کہ یہ ہمارا جو ہے وہ مشکلات کا حل کرنے والا ہے، یہ ہماری پریشانیاں دور کرنے والا ہے۔ تو شخصیت پرستی ہے، دولت پرستی ہے۔ اچھا، صرف ولی بزرگ نہیں، کوئی اگر کسی کو پتہ چلے کہ فلاں کا رشتہ دار جو ہے وہ منسٹر بن گیا ہے تو وہ تو سمجھے گا کہ اس کے پاس تو سب کچھ آ گیا، سمجھو یہ جو چاہے کرا سکتا ہے۔ تو شخصیت پرستی کے بھی بہت سارے روپ ہیں۔ لوگ دوسروں کی خوشامد اس لیے کرتے ہیں کہ کل کو ان سے کام پر پڑ سکتا ہے۔ اخلاقیات نہ چھوڑیں، آپ خلوص کے ساتھ رہیں سب سے، لیکن اس نیت سے کہ کل کو ہمیں ان سے کام پڑ سکتا ہے اور یہ ہماری مشکلات حل کر سکتے ہیں، تو یہ بھی سمجھ لیں کہ یہ ایک شخصیت پرستی ہے جو بت پرستی کے ہی مترادف ہے۔ تو آج کا کوئی شخص اگر آپ کے دل میں یہ ایمان پختہ کر دے کہ تمہاری جس دن تم نے پیدا ہونا تھا، جب تمہارا اس پر اختیار نہیں، اسی طرح یہ بھی اختیار نہیں کہ تم نے کب مرنا ہے، کوئی تمہیں دنیا کی طاقت وقت سے پہلے ختم نہیں کر سکتی۔ اسی طرح جو رزق تمہارے مقدر میں لکھا ہے وہ پیچھے تمہارے آ کر تمہیں ملے گا، اس کے پیچھے خوار ہونے کی تمہیں ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح عزت اور ذلت صرف خدا کے ہاتھ میں ہے، اور اللہ تمہاری نیتوں کو جاننے والا ہے۔ وہ تمہاری جیسی نیتیں ہوگی ویسے ہی تمہارے ساتھ معاملہ ہوگا۔ اگر تم چھپ کر بھی نیکی کرو گے تو لوگوں کے دلوں میں خود بخود اللہ تعالیٰ عزت پیدا کر دے گا، اور اگر تم چھپ کر گناہ کرو گے تو اسی طرح کیا ہے کہ لوگ جو ہے آہستہ آہستہ لوگوں کے دلوں میں تمہاری عزت ختم ہوتی چلی جائے گی۔ اللہ ہی ہے عزت اور ذلت دینے والا، جو ہم تمہاری نیتوں کو دیکھ کر اس کے مطابق لوگوں کے رویوں کو تبدیل کر سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جب کوئی شخص اگر ہمیں یہ یقین دلا دے تو سمجھ لیں کہ وہ شخصیت پرستی، بت پرستی، دوسری چیزوں کا خاتمہ کرتا چلا جا رہا ہے۔ وہ آج کے دور کا ایسا خلیل ہے جس نے بتوں کو پاش پاش کر دیا ہے۔ وہ انسان کے ذہن سے مختلف خوف ختم کر سکتا ہے، مختلف جو ہم مروبیت ختم کر سکتا ہے، کہ ہم مروب کیا ہے، کسی چیز کا روب دل میں پیدا ہو جانا، تو وہ آپ کے دل سے روب ختم کر رہا ہے۔ وہ صرف آپ کی پوری آپ کی توجہ، آپ کا ڈر، خوف، محبت کا جو مرکز ہے وہ خدا کی ذات کو ٹھہرا رہا ہے، اور آپ سب کچھ چھوڑتے چلے جائیں اور خدا سے لو لگاتے چلے جائیں۔ لو لگانے سے مراد یہ کہ آپ اپنے رزق کے حوالے سے بھی خدا سے امید رکھیں، اور یہ سمجھیں کہ یہی میرا مقدر ہے، جو اللہ دے رہا ہے اور وہ دے کر رہے گا۔ پریشانی آتی ہے تو اسی سے منسوب کریں کہ اللہ کی طرف سے یہ میری آزمائش ہے، یا میرا اللہ تعالیٰ مجھے کوئی مقام دینا چاہتا ہے،
جب اللہ تعالیٰ کسی کو اپنے قریب کرنا چاہتا ہے تو اس کو بہت بڑا دکھ دیتا ہے، اور سب سے بڑا دکھ کیا ہے کہ اس کی کوئی بہت زیادہ عزیز اور پیاری چیز اس سے چھین لیتا ہے۔ تو یہ اللہ کی محبت کے اپنے انداز ہیں۔ جب انسان ان باتوں پر غور کرتا چلا جاتا ہے اور وہ پوری دنیا سے بے نیاز ہو جاتا ہے، بے نیازی اس معنی میں نہیں کہ آپ ان سے اپنے فرض ادا کرنا چھوڑ دیں، بے نیازی اس انداز سے کہ آپ کسی کو اپنے غم اور خوشی کا ذمہ دار نہ ٹھہرائیں کہ اس کی وجہ سے مجھے یہ پریشانی ملی یا اس کی وجہ سے مجھے یہ خوشی مل سکتی ہے۔ جب آپ کسی کو یعنی کہ یہ اس کا ذمہ دار ٹھہرانا چھوڑ دیں گے اور یہ سمجھ لیں گے کہ خدا ہی واحد ہے جو سب کچھ میرے ساتھ اچھائی اور برائی کا جو معاملہ ہے وہ میرے اپنے اعمال پر اور میری نیت پر ڈیپینڈ کر رہا ہے، اور اللہ میرے نیتوں کو دیکھ رہا ہے، میرے اعمال کو دیکھ رہا ہے، اور وہی سب کچھ اس کے اختیار میں ہے۔ تو ایسا شخص آپ کے آج کے دور کا وہ ابراہیم ہے جس نے بتوں کو پاش کیا ہے، اور یہ چیز آتی ہے صرف کامل یقین سے۔ ایک انگریز کا قول تھا کہ اگر ایک خدا پر کامل یقین ہو تو انسان 50% بیماریوں سے بچ سکتا ہے، اور 50% بیماریوں سے کیونکہ بہت ساری بیماریاں جو ہیں وہ کیا انسان کے ذہن خود جنریٹ کرتا ہے۔ مطلب یہ کہ انسانی جسم جو ہے وہ بیماری پیدا کرتا ہے۔ کیسے پیدا کرتا ہے؟ کہ جب آپ کسی چیز سے ڈریں گے، ٹھیک ہے، ڈر ہوتا ہے ممکنہ واقعے کا جو ابھی رونما نہیں ہوا، ایک ڈر اور خوف کہ ہو سکتا ہے میرے ساتھ یہ ہو جائے، اس کا تعلق یا ماضی سے ہو سکتا ہے کہ آپ کے ماضی کے کسی عمل کا آپ کے دل میں خوف ہے، ٹھیک ہے، یا مستقبل کے حوالے سے۔ ڈر اور خوف کا تعلق ماضی اور مستقبل سے، حال سے نہیں۔ اور مرد مومن کیا ہے کہ وہ آپ کے دل میں یہ یقین پیدا کر دیتا ہے کہ اگر ماضی کا کوئی گناہ تھا تو اللہ سے توبہ کرو، اللہ معاف کرنے والا ہے، آپ کے دل کو سکون دے گا اور ڈر اور خوف ختم ہو جائے گا۔ تو ڈر اور خوف سے انسان کے جسم سے ایسی وہ ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ رطوبتیں خارج ہوتی ہیں جو زہریلی ہوتی ہیں، جو معدے پر اثر کرتی ہیں۔ اور کیا ہے کہ جب معدے پر میں زہریلا مواد بھر جائے تو آپ جتنی صحت مند غذا کھائیں گے وہ تو زہریلی بننی ہے، اور جب معدے میں زہریلی خوراک ہوگی تو خود سمجھ لیں کہ آپ کے جسم کا کیا حال ہوگا۔ تو اس طرح صرف ایک ڈر اور خوف، ٹھیک ہے، اس سے انسان بیمار ہو سکتا ہے۔ اسی طرح جتنے منفی جذبات ہیں، نفرت ہے، غصہ ہے، یہ ساری چیزیں، یہ منفی جذبات پیدا ہی اس وقت ہوتے ہیں جب خدا پر یقین نہ ہو۔ جس کو خدا پر یقین ہے، آپ دیکھیں کہ ایک چھوٹا سا بچہ ہے، جب وہ اکیلا ہوتا ہے تو وہ بہت سارے ڈر ہوتے ہیں، اس کو کسی ایسے علاقے میں بھیج دیں جہاں جانور بھی ہوں، کوئی اس کو مارنے والا ہو، تو وہ کتنا ڈرے گا۔ لیکن کوئی بچہ اپنے ماں باپ کے ساتھ ہے تو اس کا ڈر وہ نہیں ہوگا، کیونکہ اسے یقین ہے کہ میرے ماں باپ مجھے بچا لیں گے۔ اسی طرح جس انسان کو ہر وقت خدا کے ہونے کا اور اتنا یقین ہو کہ میرا رب جو ہے مجھے ہر حال میں دیکھ رہا ہے، کوئی میرے ساتھ زیادتی کر رہا ہے، مجھے تکلیف دے رہا ہے، میرا رب دیکھ رہا ہے، تو وہ شخص جو ہے وہ خوفزدہ نہیں ہوگا۔ سمجھ آئی ہے؟ تو صرف ایک خوف کے جذبے سے جب انسان کے جسم میں اتنی زیادہ تبدیلیاں آتی ہیں جو اس کے جسم اور کو بیمار کر سکتی ہیں، تو خدا پر یقین کا صرف ایک پہلو میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ اس سے آپ کتنی بڑی بیماریوں سے، کتنے بڑے مسائل سے بچ سکتے ہیں کہ آپ کا ڈر اور خوف ختم ہو جائے۔ اور ڈر اور خوف جس کا ختم ہو جائے، اس کا اعتماد جو ہے اسے بہت کچھ کرا رہتا ہے۔ ڈر اور خوف سے انسانی صلاحیتیں دبی ہوئی ہوتی ہیں، کسی کا اعتماد بحال کرائیں تو وہ بہت کچھ کر سکتا ہے۔ بہرحال یہ بہت طویل ہو جائے گا۔ تو آج کے دور کا مرد حق اقبال اسی کو قرار دیتے ہیں جو لوگوں کے دلوں سے خوف، ڈر، وسوسے ختم کر کے اور دوسروں سے امیدیں توڑ کر ایک رب کی طرف لگاتا ہے۔ وہ آج کے دور کا میں وہ سمجھیں کہ وہ بت کدے کو توڑ رہا ہے، وہ سارے ہمارے جو ذہن میں ہم نے خدا بنائے ہیں اس کو توڑ رہا ہے، اور صرف یہ کیا ہے کہ کلمہ توحید سے یہ چیز آ سکتی ہے۔ اچھا جی، اگلا شعر ہے، وہی جہاں ہے تیرا جس کو تو کرے پیدا، یہ سنگ و خشت نہیں جو تیری نگاہ میں ہے، کہ تیرا جہان وہی ہے جس کو تو خود پیدا کرے۔ یہ سنگ پتھر کو کہتے ہیں، خشت اینٹ کو، کہ یہ اینٹ اور پتھروں سے جو بنی ہوئی عمارتیں یا دنیا ہے وہ تیری دنیا نہیں ہے۔ سیدھی سی بات ہے، آپ جس گھر میں رہتے ہیں وہ کس نے بنایا ہے؟ وہ ظاہر ہے آپ کے ماں باپ نے بنایا ہے،
اولاد کے لیے بنایا ہے، یا آپ کے ماں باپ کے لیے کس نے بنایا ہے؟ وہ ان کے ماں باپ نے بنایا ہوگا، کوئی اپنے دادا دادی کے گھر رہتا ہے یا ماں باپ نے بنوایا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ کہ جو آپ کو گھر بنا ہوا ملا ہے، جو آپ کے ارد گرد جو آسائشیں ہیں، جو آپ کو کپڑا پہننے کو مل رہا ہے، کھانے کو مل رہا ہے، یہ دنیا جو ہے یہ ان لوگوں نے پیدا کی ہے جو آپ سے پہلے ہیں۔ آپ کے ماں باپ نے، ہو سکتا ہے آپ کا بڑا بھائی ہے یا آپ کے دادا کچھ ایسا کر کے گئے ہیں کہ جس کا انتظام ہو چکا ہے، اور آپ ایسے مطلب گھر میں بھی رہ رہے ہیں اور آسائشیں بھی مل رہی ہیں۔ تو یہ دنیا، اقبال کیا کہتے ہیں کہ یہ دنیا تمہاری دنیا نہیں ہے، یہ ان لوگوں کی دنیا ہے جنہوں نے اس کو بنایا ہے۔ یعنی کہ میں اس چیز کو اپنا کہہ سکتی ہوں جس کو میں نے خود بنایا ہے۔ جو چیز مجھے بنی بنائی ملی ہے اس کو میں اپنا اس سینس میں نہیں کہہ سکتی کہ یہ میری تخلیق کرتا ہے۔ تو یہاں اقبال یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ تمہیں جو دنیا ملی ہے وہ تمہاری دنیا نہیں ہے، یہ ان کی ہے جو تمہاری خاطر بنا کر گئے ہیں۔ ہر ایک نسل نے آنے والی نسل کے لیے کچھ کیا ہے، تو آنے والی نسل نے اس سے فائدہ اٹھایا ہے۔ اب جس نسل نے اپنے اسلاف سے، بزرگوں سے یا اپنے سے پہلے لوگوں کے تعمیر کردہ عمارات ہیں یا تخلیق کردہ چیزیں ہیں ان سے فائدہ اٹھایا ہے، تو اب اس کا یہ فرض ہے کہ وہ اپنی آنے والی نسل کے لیے کچھ بنا کے جائیں۔ ٹھیک ہے، اسی طرح آپ یہ دیکھیں کہ اگر انسان اس طرح نہ کرتا تو آج دنیا یہاں نہ پہنچتی۔ غاروں سے زندگی کی ابتدا کرنے والے انسان آج کہاں سے کہاں پہنچ گئے ہیں۔ تو یہ ایک شخص کی یا ایک قوم کی محنت کا نتیجہ نہیں ہے، یہ ہر عہد کے جو لوگ تھے ان کی محنت کو آگے آنے والی نسل نے مزید آگے بڑھایا، تو یہ سلسلہ چلتا رہا۔ یہ تسلسل ہے اس انسانی عمل کا جو صدیوں سے چلا آ رہا ہے۔ ٹھیک ہے، ہر انسان کو اللہ نے صلاحیتیں دی ہیں، کوئی صلاحیت خاص دی ہے، اور اس مقصد کے لیے دی ہے کہ یہ کائنات کی جو اس دنیا کی، ٹھیک ہے، کائنات تو خیر بہت وسیع اور عریض ہے، یہ صرف ایک ہمارا کرۂ زمین جو ہے، یہ اس ٹکڑے کی ارتقاء کے سفر میں جو ہمارا کام بنتا ہے، جو ہمارے حصے میں ہے، وہ ہم کرتے چلے جائیں، تاکہ وہ ایک بزرگ نے کہا تھا کہ جب تم مرنے لگو، کامیابی اسی میں ہے کہ جب تم مرنے لگو تو تم دیکھو کہ تم نے دنیا جس طرح آئے تھے تو دنیا کو جس حالت میں دیکھا تھا، مرتے ہوئے تم اس میں تھوڑی سی تبدیلی یا بہتری کر کے جاؤ۔ سمجھ آئی ہے کہ آپ اپنا حصہ اس طرح ڈالیں کہ وہ جو ارتقاء کا ایک سفر ہے اس میں رکاوٹ نہ آئے بلکہ وہ آگے بڑھتا رہے۔ تو اقبال یہ کہہ رہے ہیں کہ وہی جہاں ہے تیرا جس کو تو کرے پیدا۔ یہ دنیا تیری پیدا کردہ نہیں ہے، تیری دنیا تم اس کو کہہ سکتے ہو جو تم نے خود تخلیق کیا ہے۔ اصل میں اقبال جو ہے وہ عمل کے قائل تھے کہ انسان یہ سوچ کر نہ بیٹھا رہے کہ میرے عمل سے کیا ہوگا۔ سمجھ آئی ہے؟ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے مشرکین نے آگ جلائی تھی تو لوگوں نے دیکھا کہ ایک کبوتر جو ہے وہ اپنی چونچ میں پانی بھر کے لا رہا ہے اور وہ آگ بجھا رہا ہے۔ تو کسی نے اس سے پوچھا کہ تمہاری اس چونچ میں جتنا پانی ایک قطرہ آتا ہے تو اسے یہ آگ بجھ جائے گی؟ تو اس نے کہا کہ آگ نہیں بجھے گی، لیکن کم از کم قیامت والے دن جب اللہ کے آگے میدان حشر میں جب حساب ہوگا تو میرا نام جو ہے وہ آگ بجھانے والوں میں لکھا جائے گا، میرے لیے یہی سعادت کافی ہے۔ تو یہ مثال، یہ اتنی بڑی مثال دینے کا مقصد یہ ہے کہ انسان کو اپنی بساط کا پتہ ہو کہ ہمارا ایک وسیع، یعنی کہ انسانی عمل میں ایک وسیع تر انسانی ارتقاء کے سفر میں ہماری جو عمل کی نوعیت ہے یا عمل کا جو کیا کہیں گے، نوعیت ہی سمجھ لیں کہ ہماری عمل کی جو اہمیت ہے وہ اتنی سی ہے کہ کبوتر کے اس پانی کے قطرے کی مثال ہے۔ لیکن ہم اگر وہی قطرہ بھی نہ ڈالیں تو اس کا مطلب یہ کہ ہم نہ آگ بجھانے والوں میں سے نہیں ہیں، ٹھیک ہے، آگ لگانے والوں میں سے تو اللہ کرے کوئی بھی نہ ہو۔ مطلب یہ کہ آگ لگانے سے مراد یہ کہ ایسا کام کر کے جانا کہ جس سے دوسروں کو نقصان ہو، کوئی بھی عمل، ٹھیک ہے۔
اگر آگ بجھانے والوں میں سے نہیں ہے تو آگ لگانے والوں میں سے بھی نہ ہو، لیکن بہتر یہ ہے کہ آگ بجھانے والوں میں سے نام ہو جائے۔ تو دنیا میں اگر کوئی لوگ اچھے کام کی، اگر ایسا ہوتا، ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ جو کیمبرج یونیورسٹی ہے یہ آج دنیا کی بہترین یونیورسٹی ہے جس کا نام ہے، تو یہ کس طرح بنی تھی کہ ایک گاؤں میں ایک چھوٹا سا پادری تھا اور اس نے ایک مدرسے کی بنیاد رکھی تھی، ٹھیک ہے۔ اگر وہ بنیاد نہ رکھتا تو یہ بڑھ کر اتنی وسیع عمارت نہ بنتی۔ کسی بھی نیک کام کی ابتدا کر کے انسان اگر یہ بے حوصلہ ہو جائے کہ میرے اس عمل سے کیا ہوگا، تو وہ یہ دیکھے کہ ہمیشہ تاریخ کو پڑھتے رہنے سے ہی انسان سیکھتا ہے نا، کہ تاریخ میں ہر کام کی ابتدا پہلے ایک اینٹ سے رکھی جاتی ہے، اور جس نے وہ پہلی اینٹ رکھی تو سمجھے کہ آنے والے لوگوں نے اس میں مزید اس کو عمارت بناتا چلا گیا، اس کو توسیع کرتا چلا گیا، تو اس شخص کا نام ہمیشہ زندہ رہا کہ جس نے پہلی اینٹ رکھی تھی۔ اب اگر وہ پہلی اینٹ ہی نہ رکھتا تو آج وہاں عمارت نہ ہوتی۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اچھائی کا ایک ابتدا کر لیں، کوئی بھی نیک کام کی ابتدا کر لیں، آنے والا وقت میں اس میں مزید بہتری آتی چلی جائے گی۔ تو کل کو جب انسان دنیا سے رخصت ہو جائے تو اس کا نام اس ابتدائی بنیاد گزاروں میں تو کم از کم آ جائے گا۔ تو یہی بہت بڑی سعادت ہے، ٹھیک ہے۔ سمجھ آئیے آپ کو کہ اقبال یہ کہہ رہے ہیں کہ آج ہمیں یہ دنیا جو ملی ہے جس پر اب ہم موبائل اٹھا کر بیٹھے ہوتے ہیں، مطلب ہماری زندگی میں کتنی زیادہ آسانیاں ہیں، بجلی اور بجلی سے چلنے والی جو مصنوعات ہیں وہ ہماری زندگی میں کتنی آسانیاں پیدا کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ بے تحاشا آسائشوں میں جو ہم رہ رہے ہیں، یہ دوسروں کی محنت کا صلہ ہے، دوسروں کی محنت کا نتیجہ ہے جو ہم انعام کے طور پر ہمیں ملا ہوا ہے۔ تو کم از کم ہم یعنی کہ اس بہترین عمل میں ہم اپنا حصہ ڈالیں۔ وہ کس طرح ڈال سکتے ہیں؟ ہر انسان کو اپنی صلاحیت کا پتہ ہے کہ وہ کیسا کر سکتا ہے۔ نیکی کی ابتدا کرنی چاہیے۔ ایک شخص نے نیکی کی ابتدا کہاں سے کی تھی کہ اس نے محلے میں لوگوں سے یہ پوچھا کہ آپ کے گھر میں جو بچوں کے لیے آتی ہیں میڈیسن یا بڑوں کے لیے میڈیسن آتی ہے، بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ سیرپ آتے ہیں 2-4 اس کے 2-3 دن کی ہوتی ہے ڈوز، تو اس کے بعد سیرپ پڑے رہتے ہیں، ایکسپائر نہیں ہوتے۔ تو اس نے یہ کیا کہ اس نے محلے کے مختلف گھروں سے وہ لے کر اور وہاں جھونپڑیوں میں اور ایسے علاقوں میں جہاں ادویات کی سہولتیں میسر نہیں ہو سکتی تھیں، وہ نہیں خرید سکتے تھے، تو وہاں جا کر اس نے دینا شروع کر دیا، ٹھیک ہے۔ تو ایک شخص نے یہ تھوڑی سی ابتدا کی اور اس کے بعد جو ہے وہ بڑھتے بڑھتے وہ ایک ادارہ سا بنتا چلا گیا۔ چلیں بیٹا، پھر آپ سے بات ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ۔ اب ایک کال آ رہی ہے، ہم اپنا لیکچر ختم کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔